اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کہیں آپ تسبیح پڑھتے ہوئے یہ غلطی تو نہیں کر رہے؟ اسے درست کر لیں، آپ کو ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں۔ بہت سارے وظائف پڑھنے کے لیے بتائے جاتے ہیں، لوگ ڈفرینٹ چینلز پر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، مگر یہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کو جب ہم تسبیح پہ پڑھ رہے ہیں تو اس تسبیح کو ہم نے ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ اس کے اوپر آج میں تمہیں تھوڑی سی آپ کو یہ بات بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ جو ہم نے استادوں سے سیکھا، یہ بیڈ کمنٹس نہ کیجیے گا، یہ دس از مائی رائٹ ہینڈ، when we record video on the mobile it looks like this is my left hand، لیکن آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ جب آپ فرنٹ کیم سے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جب ریکارڈنگ میں آپ دیکھیں گے تو جو آپ کا دایاں ہاتھ ہوگا تو ویڈیو میں وہ بایاں لگ رہا تھا۔ تو پہلے یہ کلیئرفیکیشن کر دیں۔ اب تسبیح پڑھنے کے اندر جو غلطی بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ریزلٹس جو ہے وہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں، اور روحانیت یا پازیٹیو انرجی ملنے کی بجائے نیگیٹو انرجی ان کے اوپر اور زیادہ آ رہی ہے۔ دیکھیے جو رائٹ ہینڈ ہے نا، رائٹ ہینڈ، اس کے ذریعے آپ کے اس حصے لطیف کی یہ والے ایریا کے اندر جو ہے وہ روحانیت آتی ہے، وہ پازیٹیو انرجی رائٹ ہینڈ سے آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں شہادت کی انگلی کا بہت بڑا رول ہے۔ اور جو لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے نا ہمارا، اس سے نیگیٹو انرجی ڈسچارج ہو رہی ہوتی ہے، جب ہم پازیٹیو لے رہے ہوتے ہیں تو نیگیٹو ادھر سے جا رہی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ اس تصویر کو رائٹ ہینڈ میں یوز کرنے کی بجائے لیفٹ ہینڈ میں یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی پازیٹیو انرجی، کیونکہ تو یہ جو نکلنے کا راستہ ہے نا نیگیٹو انرجی کا، پازیٹیو آپ کے ادھر نہیں جا رہی بلکہ وہیں رہ رہی ہے، تو آپ کو وہ روحانیت نہیں ملتی بہت سارے وظائف اور تسبیحات کرنے سے۔ تو ایک تو یہ آپ احتیاط کر لیں۔ دوسری احتیاط جو ہے وہ یہ ہے جناب کہ ناف سے لے کے اوپر کا جو حصہ انسان کی باڈی کا ہوتا ہے نا، یہ روحانیت کا حصہ ہے، یہ روحانیت کا ہے، اور ناف سے ٹخنوں تک کا جو حصہ ہے نا وہ سفلی طاقتوں کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔ اچھا، اب دوسری مسٹیک ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک مسٹیک یہ ہو گئی کہ ہم نے رائٹ ہینڈ میں تسبیح کو پڑھنا ہے۔ دوسری جو مسٹیک اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، جیسے اب میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میں تسبیح پڑھ رہا ہوں تو میں نے اس کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا یہ جو والا حصہ اس کا مینار ہوتا ہے اس کو میں نے اپنی طرف رکھا، اور جب میں اس کو یوں گنوں گا تو یہ میری طرف انگلی لا رہی ہے پازیٹیو انرجی۔ تو ہم یہ یوں کر لیں تو اپنی طرف ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سر سے لے کے یہاں ناف کے اوپر کا حصہ ہے تو یہ تسبیح کو ہم نے یہاں رکھنا۔ کئی لوگ تسبیح پڑھتے ہیں تو وہ نیچے لٹک رہی ہے، گھٹنے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ریلیکس ماحول میں پڑھ رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی تسبیح زیر ناف ہے، تو ایسے لوگوں کو اکثر رجت ہو جاتی ہے۔ اکثر وہ اعمال جب کرتے ہیں تو ان کے اوپر نیگیٹو فورسز جو ہے نا وہ اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ ایک اس تسبیح کو جو ہے وہ اپنے ابو یور بیلی اس کو رکھیں، اور اگر ایسا ممکن نہیں، بازو تھک جاتا ہے تو اس کے نیچے کچھ تکیہ یا کچھ سپورٹ رکھ لیں، تو اس طرح سے آپ کے جو ایفیکٹ ہے نا وہ اس کے وہ پڑ جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس کو بے احتیاطی میں پڑھتے ہیں، اور یہ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، تسبیح از جسٹ لائک اے کاؤنٹر، آئی نو، ٹھیک ہے، اس میں لوگ پلاسٹک بھی یوز کر رہے ہیں دوسری چیزیں میں، لیکن یار جس چیز کے اوپر اللہ کا نام پڑھا جائے، درود پاک پڑھا جائے، یار یقین کریں کہ میں نے تذکرۃ الاولیاء پڑھ رہا تھا تو اولیاء کرام کے ایسے ایسے واقعات میں نے دیکھے کہ وہ اپنی تسبیح جس پر وہ پڑھتے تھے نا، وہ اگر کسی بیمار کے اوپر ہی پھیر دیتے نا اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اور ہم اس تسبیح کی اس اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، ہم اسے سمجھ رہے ہیں کہ اٹ از جسٹ لائک ووڈن پیس اور سم تھنگ جس کو بس ہم کاؤنٹنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ جو لوگ اس طرح سے آ گئے ہیں اور اولیاء کرام کے اس سبق کو، استادوں کے اس سبق کو بھول گئے ہیں، اور ریئلی پھر وہی لوگ ہی بیٹھ کر یہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وظیفے بہت کرتے ہیں، رزلٹ نہیں ملتا۔ آپ نے کسی بھی عمل یا کسی بھی ذکر کو اگر آپ سیریس نہیں لیں گے، سیریسلی نہیں کریں گے تو اس میں رزلٹس آپ کو کیا ملنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جو جب بیٹھا کرتے تھے مختلف اولیاء کرام، جب ذکر خفی کرتے ہیں یا اپنے مریدین کے ساتھ ذکر، ان کو تو اپنے ارد گرد کا بھی ہوش نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، مدھم روشنی کر کے چراغ کی روشنی میں یا اس کے اندر وہ اپنا آنکھیں بند کر کے اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا تصور کر کے جب ذکر کرتے تھے اور لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے تھے اپنے دل کے اوپر، وہ ذکر ہوتا تھا جس سے کہ کشف کھلتے تھے، جس سے کہ روحانیت بڑھتی تھی،
اور یہی اولیاء کرام کا وصف رہا ہے. ہم نے آج اس ذکر کو جسٹ لائک ایسے ہی سمجھ لیا ہے کہ اگر کہا جائے فجر پڑھ لیں تو کہتے ہیں جی ہم عصر پڑھ لیں، عصر بتا دیں تو کہتے ہیں جی ہم عشاء پڑھ لیں. اپنی مرضی سے پڑھنا ہے، وضو ہے نہیں ہے، ٹی وی چل رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، اور ریلیکس ماحول میں اسی والے کمرے میں بیٹھ کے جو تسبیح ہے وہ گرائی جا رہی ہے دانے پہ دانہ، اور ادھر لٹکایا ہوا ہے، کبھی اس کو ٹخنوں کے ساتھ، کبھی واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں لان میں، تسبیح ہاتھ میں ہے. آپ اللہ کے ذکر کو اس طرح ایزی لیں گے میرے بھائی تو رزلٹس بھی پھر ویسے ہی ملیں گے. اور اگر تسبیح اس انداز میں پڑھی جائے کہ وہ سیدھے ہاتھ میں ہو، وہ ناف سے اوپر کے حصے پہ پکڑ کے بیٹھا جائے ادب سے، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوں، تو پھر اس تسبیح کے میریکلز، اس کے معجزات، پھر اللہ کی کرم نوازیاں، اللہ کا فضل، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو اس طرح کی رپورٹ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ دیکھو کہ ہمارے ملک میں جہاں چپے چپے مسجدیں ہیں اور مسجد میں پڑھنے کی نماز کی بڑی سہولتیں اذان کانوں میں آتی ہے، وہاں لوگ عبادت کی سستیاں کرتے ہیں. اور ایسے ممالک جہاں پر اذان ہوتی ہی نہیں ہے، لوگ اپنے موبائل کی ایپس کے اوپر اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، ایسے لوگوں کا جو مجھے فیڈ بیک ملا وہ یہ ملا کہ جناب ان لوگوں کو کچھ ہی عرصہ جو ہے وہ کوئی عمل یا کچھ ذکر کرتے ہوئے روحانی طاقتوں کا آنکھوں سے مشاہدہ ہونے لگا. اور یہاں پر عمریں گزر گئی ہیں وظائف پڑھتے پڑھتے، کبھی ایک چڑیا کا بچہ بھی روحانی طور پر کسی کو کوئی مخلوق دکھی نہیں، کوئی بہت مشکل ہوتا ہے، بڑا ریئر ہو جاتا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بھائی کہ اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے خلوص سے، کتنے اخلاص سے، کس طرح سے اور کتنے احترام کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ مطلب اسی کے اندر آپ کا رزلٹ چھپا ہے. اب لاسٹ اور تیسری بات جو میں آپ کو، ظاہر ہے ویڈیو لمبی جاتی، لوگ بور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بہت بتانا ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اکثر جو دوست میرے ہیں نا وہ تسبیح یوز کرتے ہیں پلاسٹک کی، جبکہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے اور اس کی اساس بھی مٹی میں ہم نے چلے جانا ہے. آپ کوئی ایسی تسبیح کیوں نہیں یوز کرتے کہ جس کا ابتدا یا جس کی جو ہے وہ لنک مٹی سے ہو؟ مثال کے طور پر آپ کسی درخت کی لکڑی سے بنی ہوئی ہڈی استعمال کر لیں، ہڈی مطلب درخت کی جو لکڑی سے بنتے ہیں دانے، اس کی تسبیح استعمال کر لیں، وہ بھی مٹی سے نکلا ہے. اب اس کے ریزلٹس جب آپ دیکھیں گے وہ تو کچھ اور ہوں گے. اسی طرح سے اگر آپ کو پتھر کی بنی ہوئی تو تسبیح مل جائے، وہ بھی ظاہر ہے مٹی سے، چٹانوں سے نکلا ہے، اس کے اثرات آپ دیکھیں گے کچھ اور ہوں گے. ٹھیک ہے، یا خالص مٹی سے بنی ہوئی تسبیح و دانوں کی، پکے ہوئے دانوں کی مل جاتی ہیں. وہ ہم پلاسٹک کر رہے ہیں اور پتہ نہیں اس میں کیا روحانیت ملے گی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن یہ ہے کہ اگر کھجور کی گٹھلیاں ہی ہوں، اس کی بنی ہوئی تسبیح ہو جائے تو، یا ایسی چیزوں کی ہو جن کی اساس مٹی سے جڑی ہو. اب اکثر بزرگوں نے یہ بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی ویڈیوز کے، جی کیمل بون کی، اونٹ کی ہڈی کی، جو یہ جیسے میں استعمال کرتا ہوں، اس کی افادیت، اس کے پڑھنے میں جو کیفیت، جو روحانیت ہمیں ملتی ہے اور جو اس کے رزلٹ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھے. جب استادوں نے یہ تربیت کی تو پھر چیزیں ہی بدل گئیں. تو یہ کائنڈلی ان چیزوں کا آپ خیال کر لیجئے. تسبیح رائٹ ہینڈ سے پڑھیے، اپنی طرف دانا کھینچیے، پازیٹیو انرجی اب آپ کی طرف آئے، اور اس کو ابو آپ ناف سے اوپر رکھ کے پڑھیں. دو چیزیں. اور تیسرا کوئی ایسی تسبیح استعمال کریں جو پلاسٹک سے ریلیٹڈ نہ ہو، سنتھیٹک نہ ہو، مٹی کا احساس ہو اس میں. کوئی کسی درخت کی لکڑی کی کر لیں، کوئی پتھر کی کر لیں، مٹی کی بنی ہوئی کر لیں، یا جو ہے جیسے میں نے اونٹ کی ہڈی کا بتایا کر لیں، تو آپ کے ریزلٹس بدل جائیں گے. آئی ہوپ یہ انفارمیشن آج آپ کے لیے بہت بہتر ہوں گی. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، کچھ بتانے سے رہ گیا ہو تو آپ رابطہ کر کے واٹس ایپ پر بھی پوچھ سکتے ہیں. اور یہی رہنمائی دینے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی تو ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر رکھے. جی آپ واٹس ایپ پہ جب رابطہ کیجیے گا تو شام 5 سے رات 10 بجے کا ٹائم پاکستان میں خیال کیجیے گا. دوسرے ممالک کے لوگ یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، آپ لوگ میسج کر کے ٹائم لے لیں، آپ کو بھی آسانی اور مجھے بھی آسانی. باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. یہ امپورٹنٹ میسج تھا وظائف سے ہٹ کے کہ تسبیح پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. اللہ کا نام جس چیز پر پڑھا جائے اسے بڑی عزت سے رکھا جاتا ہے. بس یہ آپ سے آج ڈسکس کرنا تھا. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.